مستقبل کے پروگرام کر رہے ہیں اور لاہے عمل تیار کر رہے ہیں. کسی کو بھی اٹھا کر دیکھ لیجئے، ہر ایک سہما ہوا گھبرایا ہوا نظر آتا ہے. رات دن یہ بتایا جاتا ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے اور ہم کھڑے کہاں پر ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ ڈر اور یہ خوف کہاں سے پیدا ہو رہا ہے؟ یہ قوم اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو جس کام کے لیے بھیجا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اس پیغام سے اور اس جھنڈے سے کس قدر دور جا چکی ہے اور کہاں پر کھڑی ہوئی ہے. پھر جس مقام پر اور جس جگہ پر کھڑی ہوئی ہے، اپنے آپ کو کیسے میدان کے اندر دیکھ رہی ہے کہ نہ آگے کوئی کھڑا ہوا ہے نہ پیچھے کوئی اس کے کھڑا ہوا نظر آتا ہے. نوجوان آج اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرتا ہے، نہ وہ یہ سوچتا ہے کہ میرے اوپر میرے ماں باپ کا بھی سایہ ہے یا پھر کسی اور کا بھی سایہ ہے. جمہوریت کے نام پر نوجوانوں کے ذہنوں کو اور ان کے دماغ کو اور ان کی پلاننگ کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا کہ آپ آزاد ہیں، جو چاہے کر سکتے ہیں، آپ کے اوپر کوئی قانون نافذ نہیں ہوتا. اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں جس قانون کے تحت پیدا فرمایا ہے، اگر آپ اس سے باہر جائیں گے تو اسلام کے دائرے سے پار ہو جائیں گے، پھر آپ کا شمار مسلمانوں کے اندر ہے یا کافر کے اندر ہے. آپ عقل سلیم رکھتے ہیں، آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، لیکن مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی قانون اور کانسٹیٹیوشن کے اندر مقید رہے اور بنا رہے. جب تک اس سے باہر جائے گا وہ در در کی ٹھوکریں کھاتا رہے گا، جب اس کے اندر آئے گا تو امن پائے گا، سکون پائے گا. نوجوانوں، آج ہم جو قصبہ پھوسی کی زندگی گزار رہے ہیں، آج جو جیلوں کے اندر اس قدر تعداد کے اندر ہمارے نوجوان ہو یا علماء کرام ہو، وہ کس وجہ سے جا رہے ہیں؟ ہم نے کس چیز کو چھوڑا ہے؟ ہم نے کس چیز سے دوری پیدا کی ہے؟ نہ تعلیم ہمارے پاس رہی، نہ اخلاق ہمارے پاس رہا. ارے ابھی تو اس دور کو زیادہ ٹائم بھی نہیں ہوا جب ہمارے بزرگ، جب ہمارے والدین، جب ہمارے بڑے اپنے بچوں کو تربیت کے لیے علماء کرام کے پاس بھیجا کرتے تھے. ارے خلیفہ ہو یا پھر تاجر ہو یا پھر دنیا کے مالدار لوگ ہو، سب کا یہی مزاج تھا کہ اپنے بچے کو اٹھایا اور علماء کی خدمت کے اندر بھیج دیا کہ اس کی اچھی طرح سے تربیت ہو جائے گی. میرے نوجوانوں اور میری قوم کے بزرگوں، مجھے بتاؤ، آج 30 لاکھ 40 لاکھ ایک بچے کی فیس اور ڈونیشن فیس کے اوپر آپ خرچ کر رہے ہیں. کبھی اس کی تربیت کے لیے 20 منٹ یا 30 منٹ آپ نے نکال کر دیے، اس کے پاس اخلاق آپ کے آئیں گے یا اس سوسائٹی کے آئیں گے جس کے ساتھ وہ رات دن زندگی گزار رہا ہے. سب سے بڑی جو اس امت کے اندر یہ بغض پھیل رہی ہے اور ہم جس چیز کا سب سے زیادہ شکار ہو رہے ہیں، وہ آج کے نوجوان کا جو یہ غلط سوسائٹی کو اختیار کر لینا، غلط معاشرے کے اندر پڑ جانا اور خرافات کے اندر ملوث ہو جانا. یہ سب سے اہم اور سب سے ضروری جو چیز تھی ہمارے، جو سب سے خام چیز وہ ہمارے اندر آئی، وہ یہی ہے تربیت نہ ہونا اور علماء سے دوری اور اپنے بزرگوں سے دوری. والدین کے احترام کے اندر ذرہ برابر بھی کچھ نہیں کیا جا رہا ہے. پھر نوجوان کا حال کیا ہو رہا ہے؟ مسلمانوں، سمجھنے کی ضرورت ہے. اس خواب خرگوش کے اندر سے زندگی سے نکال کر اور اپنے آپ کو علماء کے قدموں کے اندر ڈالیے. اپنے آپ کو سمجھیے کہ آپ کس چیز کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، آپ کیوں، آپ کا مقصد اس دنیا کے اندر کیا ہے. ارے اس دور کے اندر جب دنیا چاند اور مریخ کی باتیں کر رہی ہو اور آپ یہیں پر پڑے ہوئے اور اپنے گھر کی بات کرتے ہیں، آپ اپنی حفاظت کی بات کرتے ہیں، ارے وقت جب پتا چلے گا جب یہ آگ لگتی ہوئی آپ کے گھر تک پہنچے گی. ابھی ایک اندرشہ باہر آیا ہے، ابھی ہزاروں کروڑوں لوگ جیلوں کے اندر اسی طرح سے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اس سوچ کے اندر اور اس فکر کے اندر لگے ہوئے ہیں. شاید آج کا نوجوان جگ جائے اور تعلیم کے میدان میں آگے بڑھے، ہمارا بھی یہاں سے نکلنا آسان ہو. حضرت رات ہی بنگلور پہنچے ہیں. ارے صرف ان کا مسئلہ نہیں، ایسے ہی سینکڑوں اور ہزاروں علماء آج بھی جیلوں کے اندر مقید ہیں. نوجوانوں، علماء سے جمعیت علماء یہی تنظیم جس کے ساتھ آپ پروگرام سن رہے ہیں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہ العالیہ کی کتنی قربانیاں کہ اس کیس کو انہوں نے رہا اور حضرت آج ماشاءاللہ باہر تشریف لا چکے ہیں. حضرات، اپنے آپ کو سمجھیے، اپنے مقصد کو سمجھیے اور اپنے پیغام کو سمجھیے کہ ہم یہاں پر جمع کس لیے ہوئے ہیں، ہم آئے کس لیے ہیں اور دنیا میں کے اندر آنے کا ہمارا مقصد کیا ہے.
بیٹھی ہوئی ہے. رات دن کس کو جگانے کے نعرے لگ رہے تھے نوجوانوں، آپ کو ہمیں جگانے کے نعرے لگ رہے تھے، لیکن کیا ہوا؟ ہماری چیز اور چنگھاڑ سے دوسری قوم جگی اور آج ہمارے سروں پر مسلط ہو گئی. نوجوانوں، جگنے کی ضرورت ہے اور اپنے آپ کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے. یقیناً آپ کا مقام اور آپ کا مرتبہ آپ کے اندر پیدا کیے گئے ہیں، جس کے اندر یہ تمام پیغمبروں نے آنے کی دعائیں کی ہوں. آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے چھانٹ کر اور چن کر پیدا کیا ہے. تمام امتوں میں سے آپ کو سلیکٹ کر کر اس امت کے اندر پیدا فرمایا ہے. آپ ایسے ہی پیدا نہیں ہو گئے، کسی کے اندر یہ طاقت نہیں کہ آئے اور آپ کو اٹھا کر نکل جائے، آپ کو زمین کے اندر تلے، آپ کو زمین کے اندر دبا ڈالے یا آپ کو نیست و نابود کر دے. آپ کا وجود اتنا آسان نہیں ہے، ہم کو مٹانا اتنا آسان نہیں ہے. مسلمانوں بیدار ہو جاؤ، جگ جاؤ. اور نوجوانوں، آپ کو کہاں تک جانا ہے؟ آپ کے باپ آپ کے ساتھ نہیں رہیں گے، آپ کی ماں اور آپ کے دوست آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے. یہ 60-70 سالہ زندگی آپ کو اکیلے گزارنی ہے. آپ اپنے آپ کو اتنا مضبوط تو بنائیے کہ آپ اکیلے اتنی بڑی زندگی گزار سکیں. فیوچر پلاننگ کیجئے، برائٹ فیوچر کی فکر کیجئے کہ کسی طرح سے اس قوم کا مستقبل سدھرے، میرا مستقبل سدھرے، ہمارا مستقبل سدھرے. اب نہیں ہوگا تو پھر کب ہوگا؟ سب لوگ آپ سے کٹ جائیں گے. آپ کو اکیلے سب کچھ کرنا ہے. جب اکیلے کرنا ہے تو اپنے آپ کو اتنا مضبوط کیجئے، ہر اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، اور خاص طور پر علوم اور علم کے اعتبار سے، کہ آپ اس زندگی کو اور آپ اس اتنے لمبے عرصے کو ایک چین کے ساتھ اور سکون کے ساتھ گزار سکیں. اللہ تبارک تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے جمع ہونے کو اور ہمارے سننے کو قبول فرمائے اور صحیح اسلام کے لیے اور مٹنے کا جذبہ عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ معنی ہے کشش گمراہیوں میں، یہ معنی ہے کشش گمراہیوں میں، بہت لگتا ہے جی کوتاہیوں میں، مگر انجام کیا ہوگا اس کا کبھی سوچا کرو تنہائیوں میں. بہت بہت شکر گزار ہیں جناب حضرت مولانا آصف قاسمی دعوت برکاتہم کے کہ حضرت والا نے مختصر سے وقت میں کافی اہم باتیں ہمارے گوش گزار کی. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آئیے میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے، کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے مہمانان محترم کو زیادہ سے زیادہ وقت دوں اور ان کے ناصحانہ کلمات سے ہم محدود و مستفید ہوں. آئیے ویسے شخصیت کو آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں جو علاقہ بلند شہر کی مشہور